جب سے اسلام میں بھی سیاست آ گئی اور منافقت شروع ہو گئی، سیاست اور منافقت میں جو ہے نا بال برابری فرق ہوتا ہے، اسلام میں تو یہ نہیں تھا، اسلام تو کسی اور چیز کا نام تھا، وہ وہی وصف مصطفیٰ کی بات جاوید اقبال صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو بتائیں یا اپنے بچوں کو بچائیں، 7-8 سال کے بچوں کو، بلکہ آج سے اس سے بھی چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے. میں ابھی آپ کو تصویر دکھا سکتا ہوں، 1 سال کا بچہ بھی فون کے اوپر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ویڈیو تو اس کے سامنے بھی وہی کھلتی ہوگی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، رول ماڈل. جاوید صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ رول ماڈل ہم نے بدل دیے. کسی بچے نے نہیں کہا کہ وہ مولا علی بننا چاہتا ہے یا مولا حسین بننا چاہتا ہے یا حضرت ابو بکر صدیق کی طرح سچا ہونا چاہتا ہے یا تصدیق کرنے والا ہونا چاہتا ہے یا حضرت عمر کی طرح بہادر ہونا چاہتا ہے، جس سے آج بھی یہودی بھی، کافر بھی، دوسری حکومتیں بھی ڈرتی ہیں. آپ کا رول ماڈل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن یہ فیصلہ دے چکا ہے، اللہ یہ فیصلہ کہہ چکا ہے، بار بار کہہ چکا ہے کہ آپ کے لیے بہترین نمونہ اسوہ حسنہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ نے اپنے بچوں کے سامنے سرکار دو عالم کا بار بار ذکر کرنا ہے. یہ عشق مصطفیٰ صرف نعتیں پڑھنا نہیں ہے، ہیل ہیل کے درود پڑھنا نہیں ہے، وہ کریکٹر اپنانا ہے. وہ کریکٹر آپ کے بچے میں ہو اور آپ کے اندر بھی ہو. آپ خود بھی نہ جھوٹ بولیں، ایک ہی بات کر لیں صرف کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ کو لگ پتہ جائے گا. اور آپ نے اپنے بچے کو بھی یہ سکھانا ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، انہیں جھوٹ نہ پسند ہے، انہیں پسند نہیں ہے یہ بات. تو اگر ان کے وہ ہیرو ہوں گے تو اپنے ہیرو کو کوئی ناراض نہیں کرنا چاہتا، اور یہ عشق کے سوا پاسبل نہیں ہے. عشق ہوتا ہے جس میں معشوق کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، وہاں پہ بندہ عقل شکل پیرامیٹرز اپنے چھوڑ دیتا ہے. مجازی عشق میں یہ حال ہوتا ہے تو حقیقی تو پھر حقیقی ہے. لیکن یہ ایک ہی صورت میں پاسبل ہے کہ آپ اگر اپنے اللہ کو مان جائیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ہے. ان کی اور کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی خانہ کعبہ کی کمائی کی لڑائی نہیں تھی. ان بتوں کو توڑنے کا جو چکر تھا اس ایک اللہ کو ماننے کا تھا جو نظر نہیں آتا لیکن حاضر ہے، ناظر ہے، موجود ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. اور کوئی اس پہ توکل کرے، صبر سے کام لے تو کسی بھی اچھے کام کے لیے وہ چل پڑے، فتح اس کی ہوتی ہے، اللہ اپنے بندے کا ساتھ دیتا ہے. لیکن اس کو اتنا بلائنڈلی فالو کرنا، اور یہ راستہ آسان راستہ نہیں ہے ڈیفینیٹلی، لیکن کامیابی کا راستہ یہی ہے. لیکن ہمیں پیسہ، فوری رزلٹس، فوری چمتکار جو ہے وہ لے جاتا ہے دوسرے راستوں پہ. ہماری عبادتیں تک اس لیے ہوتی ہیں کہ ہماری مرضی کے رزلٹس مل جائیں، رشتے جلدی ہو جائیں، شادیاں ہو جائیں، وہیں پہ شادی ہو جائے، پیسہ آ جائے، کاروبار جلدی چمک اٹھے، بیماری ٹھیک ہو جائے، جو ڈاکٹروں نے سورہ رحمان کا بھی جو ہم بتاتے ہیں. یہ اسی لیے ہم نے یہ طریقہ، بابا جی کی تو مجھے سمجھ آئی، میں نے کہا چلو یہ قوم کسی طرح ہی آئے، لیکن مقصد تھا اللہ کو ماننا. اس کے پیچھے جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ اللہ کو مان جائیں کہ وہ واقعی ہے. آپ اپنی پریشانی میں آپ کو یہ کوئی احساس دلا دے، آپ کو کوئی یاد کرا دے کہ یار تم کیوں پریشان ہو، اللہ ہے. جتنی بڑی مرضی تمہاری مصیبت ہے، تم کیوں نہیں مان رہے کہ اللہ ہے. وہ اللہ جو کسی بھی چیز سے بڑا ہے اور پتھر میں سے اونٹنی کا بچہ پیدا کرنے کے قابل ہے، جو بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا کر سکتا ہے، جو بغیر کسی وجود کے اچانک مینڈا پیدا کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. این اس موقع پہ چھری کے نیچے گردن ہے اسماعیل کی، وہاں سے بھی بچا سکتا ہے. یہ وہ اللہ جس نے فرعون کو بھی بالآخر غرق کر دیا، شداد اور نمرود اور قارون جیسے اس کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکے. پورے قرآن کا میسج یہ ہے آپ کے لیے. اور کرنا اس میں اس اللہ کو ماننا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے یا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کے تو گھر بیٹھ جائیں. آپ کو اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. پھر آپ کے سامنے وقت کا فرعون آئے تو آپ کو ڈر نہ لگے اپنی جان کا، اپنے مال کا، اپنی اولاد کے جانے کا. آپ حق پہ ڈٹنے والے ہوں.
کیا ہماری زندگیاں یہ ہیں؟ عشق مصطفیٰ کے ہمارے دعوے ہیں اور توندیں ہماری یہاں نکلی ہوئی ہیں. میں نے مجازی عشق والے کسی بندے کو جو ہے نا وہ ویٹ گین کرتے نہیں دیکھا، ویٹ لوز کرتے ہی دیکھا. میں نے تو عاشق سارے یوں دیکھے ہیں اگر عشق ہو صحیح، چاہے مجازی ہو. ہمارا حال یہ ہے کہ 8 بوٹیاں 10 روٹیاں، باتیں توحید کی. وہ عشق اگر ہو تو وہ ایویں نہیں کسی نے کہا کہ یہ نہیں ہے آسان. وہ تو پھر ہر سانس اسی کے نام پہ جینے کی ہوتی ہے. آپ اس کو جواب دے ہوتے ہیں، اس سے آپ کو شرم آ رہی ہوتی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے. میں اپنے معشوق کو کیسے فیس کروں گا یا کروں گی؟ ایتھے مشوق بھی ساتھ ساتھ رکھے ہوندے نے. اور اصل عشق آپ کا پیسہ ہے، آپ کا اپنا بت ہے، آپ کی اپنی میں ہے، اور دنیا ہے آپ کی. دنیا کیا کہے گی؟ دنیا ناراض نہ ہو جائے، دنیا کے سامنے ہماری عزت بن جائے. یہاں پہ اس حد تک آپس میں لڑائیاں اور کدورتیں ہیں کہ میرے سے پہلے میرے جیسا سوٹ اس نے کیوں پہن لیا عید پہ. میں نے یہ دیکھا غصہ، وہ جی یہ آرڈر میں نے کیا تھا، اس کو پتہ چل گیا، اس نے میرا واٹس ایپ ہیک کیا ہوا ہے. ٹیکنالوجی کا استعمال دیکھو. اور یہ پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو. سارا دن میں فون سنتا ہوں اور یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں جو میں سنتا ہوں، انہیں جی میری بھابھی جو ہے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی. بس وہ بہت خبیث ہے، فلانی ہے، پتہ نہیں کب مرے گی، کیوں مرے، گھر آئی، فلانا آئی. اب مسئلے کیا ہیں؟ مسئلے یہ ہے کہ میں نے جو عید پہ کلر، یہ بہت ریئر ہے، اس کو بھی پتہ چل گیا، اس نے بھی سلا لیا، اسی پتہ نہیں ڈیزائنر سے کروا لیا، میرے سے پہلے صبح اس نے پہن لیا. انہوں نے بچیاں کی تربیت کرنی ہے، ان کے بچے آگے چلیں گے. یا گاڑی ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو دے دی ہے کہ یار تو لے جا، یا تم آج لے جاؤ، میرے پاس دوسری گاڑی ہے، یا تم یہ لے جاؤ. زیادہ اچھی والی گاڑی اس نے اس کو پکڑا دی ہے. ٹھیک ہے، بیگم صاحبہ جڑے نے انہوں نے عید خراب ہو گئی. وہ 2 دن 3 دن بعد پتہ چلیا ہے وہ گاڑی اس کو کیوں دی ہوئی تھی، وہ لوہے دی گڈی. یہ تو ہمارا حال ہے. ان لوگوں نے کیسے تربیت کریں گے اپنے بچوں کی؟ اور اگر پیسے کی دوڑ ہے تو ظاہری بات ہے یہ اپنے خامدوں کو، اپنے باپوں کو، اپنے میاں کو کہیں گے کہ پیسے لاؤ، جیسے مرضی لاؤ. اور اگر آپ معاشرے میں پیسے والے کی عزت رکھیں گے، جو میں کہتا ہوتا نا کہ اپنے گاؤں میں یہ 2 فکرے بہت سنتا تھا. ایک یہی کہ ہمارے گاؤں میں کبھی پولیس نہیں آئی یا ہم میں سے کوئی تھانے نہیں گیا، اور دوسرا یہ کہ پیسے کا کیا ہے، پیسہ تو طوائفوں کے پاس بھی بہت ہوتا ہے. طوائف کسے کہتے ہیں؟ جو صرف پیسے کی خاطر اپنا جسم بھی بیچ دیتی ہے. وہ مجبوری والی بات علیحدہ ہے. تو اصل چیز ہے جو پیسے کی خاطر اپنی ماں کا بھی سودا کر لے، اپنے ضمیر کا سودا کر لے، اپنے خدا کا سودا کر لے، وہ اس جسم فروش ضمیر سے بھی گھٹیا ہے. اور اگر آپ اس کو لیڈر بنا لیں گے، اس کے پیچھے چل پڑیں گے، ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں گے، تو پھر آپ کا حال یہی ہوگا. غزہ کے اوپر، فلسطین کے اوپر، افغانستان کے اوپر، بوسنیا کے اوپر، چیچنیا کے اوپر، عراق کے اوپر، شام کے اوپر، یمن کے اوپر، جو ان سو کالڈ لرنڈ، ڈیولپڈ، سوفسٹیکیٹڈ کنٹریز کا حال ہے، جو ان کا سٹینڈ ہے، جو ان کا سٹینس ہے، جو ان کی کرتوت ہے، صرف پیسے کی خاطر، اپنی طاقت دکھانے کی خاطر، جنہوں نے پوری دنیا میں اتنا قتل و غارت گری کی ہے. اگر وہ آپ کے ہیرو ہیں، آپ ان کی جیسا بننا چاہتے ہیں، تو پھر آپ دبئی کے راستے پہ ہیں. میں آپ کو بتا دوں، پھر آپ کا بھی امریکہ اور یورپ کی طرح گروتھ ریٹ مائنس میں ہوگا. پھر آپ کی بھی اولادوں میں وہ بیماریاں آ رہی ہوں گی بائی برتھ سے لے کے آنورڈ، جو آپ نے پہلے امریکہ میں ہی سنی ہے، آٹزم اور فلانا، وہ یہاں بھی بڑھتی جائیں گی. کیونکہ آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول چکے ہیں، چھوڑ چکے ہیں. آپ مجھے اور میرے جیسے اور ناچوں کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں. آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے دعائیں مانگ کے گئے؟ وہ کیوں روئے؟ وہ کیوں روتے تھے؟
ان کی دعا سے اوپر کسی کی دعا ہو سکتی ہے؟ آپ لوگ ان کی دعا پہ آمین ہی کہہ دیں. آپ کے ذمہ تو یہ ہے، دعا تو انہوں نے کر دی ہے، تو آپ آمین تو کہیں، لیکن آپ کو پتا ہے ان کی دعا کیا ہے؟ آپ کی تو وہ دعا ہی نہیں ہے. آپ کی دعا ہے تو ہے پیسے، دنیا کی شان و شوکت. ان کی دعا ہے یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے. کیا ہم بخشوانا چاہتے ہی نہیں اپنے آپ کو؟ ہمیں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہم بخشے بھی جائیں کہ نہیں، کیونکہ ہم آخرت کے منکر ہیں. ایسے نمازی جو ہیں ان کی نمازیں انہیں تباہ کرا دیتی ہیں. ایسا دین یا مذہب یا مسلمان ہونے کا زوم کہ اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میسج کیا ہے، اور وہ ایک غلط فہمی میں ہے کہ میں سو کالڈ مسلمان ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، میں عمرے بھی کرتا ہوں. وہ ایک بہت بڑی غلط فہمی میں ہے. باپ حلال گھر نہیں لائیں گے، وہ بچہ اس کا ہو کے بھی حرام دہ ہوگا جب اسے وہ حرام کھلائے گا. ٹھیک ہے، جو بھی کرپشن کر رہا ہے، حرام کا مال کھا رہا ہے، وہ حرام زادہ ہے، وہ حرام سے پل رہا ہے. گالی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے. ٹھیک ہے، بلدیت کے نام میں اگر ٹھیک لکھا بھی ہوا ہے، لیکن وہ والدی اگر گھر لا کے حرام کھالا ہے، وہ چاہے اپنے بیٹے بیٹی کو رشوت کھلا رہا ہے، کسی مظلوم کا پیسہ نچوڑ کے کھلا رہا ہے، یا اپنی بیٹی سے زنا کر رہا ہے، بات ایک ہی ہے، وہ دونوں ہی حرام ہے. معاشرہ اس جگہ پہ چلا گیا ہے کہ ہمیں کوئی خوف خدا ہی نہیں ہے. یہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ